ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان اللہ الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردانند زیرا پیر کامل صورت ذل الہ سبحان اللہ یعنی دید پیرے دید کبریا گفتایو گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود ولی اللہ تے بھانڈا تک دے تے دین دے خیرات حضوروں جس دا بھانڈا غروروں خالی ہوئے اے پر کر دین دے نوروں عشق کی ابتدا حسین عشق کی انتہا حسین عشق کی ابتدا حسین عشق کی انتہا حسین سایہ مصطفیٰ حسین سرمایہ مرتضی حسین جھوم نظیر اس آن پر کھیل گیا وہ جان پر غیر کے آستان پر نہ جھکا حسین صاحب صدر زینت محفل زیب مجلس پیر طریقت جناب قبلہ عبدالقیوم صاحب نظامی دامت برکات عالیہ اور معزز قابل صد احترام ہمارے میلاد کمیٹی کے صدر جناب قبلہ علوی صاحب فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد اجمل صاحب اویسی نے حکم فرمایا قبلہ محمد اصغر صاحب نظامی کا پیغام پہنچایا الحمدللہ ایفائے عہد ہوا ایک اللہ والے کی عرس کی تقریب میں ہم سب حاضر ہیں ان کی روحانیت اور ان کا روحانی تصرف انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا حضرات محترم جب خدا سنتا ہے تو پھر ہمیں اولیاء کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے یہ ایک اعتراض ہوتا ہے جب اللہ علیم بذات الصدور ہے سمیع بصیر ہے تو پھر ہمیں
مخلوق کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرات محترم، یقین فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سبب کا بنایا ہے۔ اس کائنات میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو بغیر وسیلے اور بغیر سبب کے ہو۔ بغیر سبب کے یہ دنیا دار الاسباب ہے اور وہ خود مسبب الاسباب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو سبب کے بغیر ہو، وسیلے کے بغیر ہو، بلکہ وہ خود بھی حکم فرماتا ہے کہ جب نماز میں آؤ نماز میں انسان وضو کر کے آتا ہے، نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، الحمد شریف پڑھتا ہے، تو یہ نیک کام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹیڑھا راستہ تو نہیں ہے، سیدھے راستے پر آیا کھڑا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ تو جب سیدھے راستے پر آ گیا ہے، نماز کی نیت باندھ لی ہے، تو پھر کیوں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ کیا یہ راستہ سیدھا نہیں ہے؟ کوئی اور راستہ ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں بھی حکم فرمایا کہ یوں کہو اہدنا الصراط سیدھے راستے پر مجھے چلاؤ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ اول نمبر کے انبیاء ہیں، پھر صدیق ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں۔ تو جب وہ خود فرماتا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر آؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، عجیب بات ہے حاجی خلیل الرحمان صاحب کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں سے روکتے ہیں وسیلے کے، وہ بھی قائل ہیں، مگر تھوڑا سا نوعیت میں فرق ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کام مشکل آ گیا، 50 نفل پڑھ لو، 2 لاکھ آیت کریمہ، فلاں سورت 500 مرتبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، روزے رکھ لو، سبحان اللہ، اتنے دن تبلیغ کر لو۔ بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اس میں وجہ کیا ہے کہ وہ عمل کو تو وسیلہ مانتے ہیں، ولی کو وسیلہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ سبحان اللہ، عمل کو وسیلہ مانتے ہیں۔ نفل پڑھ لو، کلمہ طیب اتنا پڑھ لو، درود شریف اتنا پڑھ لو، استغفار اتنا مرتبہ پڑھ لو، انا للہ اتنے 1000 مرتبہ پڑھ لو، چیز گم شدہ مل جائے گی۔ یہ وظائف تو پڑھتے ہیں، وسیلہ تو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر اعمال کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمل کی حیثیت کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عمل کی کیا ہے؟ عمل کی حیثیت 2 طریقے سے ہے۔ ایک عمل مردود ہے اور ایک عمل مشکوک ہے، بالقبولیت۔ غیر مسلم کا عمل مردود، بے شک، غیر مسلم چاہے وہ یتیم کی پرورش کرے ثواب نہیں ملے گا،
ہسپتال چلائے ثواب نہیں ملے گا، چاہے وہ خیراتی رفائی ادارے بنائے ثواب، جیسے بغیر پانی کے پودا نہیں پھلتا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر ایمان کے عبادت نہیں ہوتی۔ بے شک غیر مسلم عمل اس کا مردود ہے، اور ہمارے عمل مقبولیت میں مشکوک ہیں۔ کوئی آدمی نماز پڑھ کے اعلان کر سکتا ہے میری نماز قبول ہو گئی ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میرا حج قبول ہے؟ مشکوک ہے، پتہ نہیں قبول ہے یا ہاں امید ہے، ہم لا امید نہیں ہیں سبحان اللہ مگر لا خوف بھی نہیں ہے۔ بے شک کوئی آدمی اپنے آپ کو کہے میں جنتی ہوں، بالکل بہشتی ہوں، یہ بھی ناجائز ہے۔ کوئی یہ کہے میں دوزخی ہوں، یہ بھی ناجائز ہے۔ دوزخ کا خطرہ بھی ہو اور جنت کی امید بھی ہو۔ الایمان بین الخوف والرجاء، سبحان اللہ ایمان خوف اور امید کے درمیانے درجے کا نام ہے۔ ہمارے عمل مقبولیت میں مشکوک ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، امید ضرور ہے مگر دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ عمل اپنی مقبولیت میں مشکوک ہیں، اور ولی کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ مقبول ہیں۔ ان سے پوچھو مشکوک کو وسیلہ بناتے ہو، مقبول کو کیوں نہیں بناتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ جن کی مقبولیت کی قرآن نے گارنٹی دی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مشکوک کو وسیلہ بناتے ہو، جو مقبول ہیں ان کو وسیلہ کیوں نہیں بناتے؟ اور پھر دیکھیں عمل کی کوئی اپنی شکل نہیں ہے۔ مجھے نمازی کے بغیر نماز کا وجود دکھائیں، بے شک روزے دار کے بغیر روزے کا وجود اس کی شکل دکھائیں، حاجی کے بغیر حج کا مجھے وجود دکھائے، شکل کیا ہے؟ سبحان اللہ عمل جوہر نہیں، عمل عرض ہے، یہ قائم لے غیر ہی ہے، قائم لے ذات ہی نہیں، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ نمازی کے بغیر نماز کا وجود نہیں ہے۔ نمازی کھڑا ہوگا قیام، جھکے گا رکوع، سجدے میں جائے گا سجدہ، بیٹھے گا تشہد، اس کے قیام رکوع سجود اسی نمازی کی کیفیت اور حیت کو نماز کہتے ہیں۔ نماز کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، نماز کی اپنی کوئی شکل نہیں ہے۔ نمازی کے حال کو، انتقالات کو، اس کے حرکات و سکنات کو نماز کہتے ہیں۔ ارے نماز عرض ہے، جوہر نہیں ہے، بے بغیر نمازی کے قائم نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے۔ عرض کو وسیلہ مانتے ہو، جس کے بغیر نماز نہیں، اس کا وسیلہ کون ہے؟ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اہل سنت۔ یہ وجود سے وہ قائم ہے، اس کو وسیلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک وقت آیا، پہاڑوں میں آگ لگ گئی، مشکاہ شریف کے حدیث ہے۔ سبحان اللہ وہ آگ جلاتی ہوئی آئی شہر کے، جیسے پہاڑوں کے درخت وغیرہ ہوتے ہیں، لوگوں نے آ کر کہا حضور وہ تو آگ لگی ہوئی ہے، بڑا مسئلہ خراب ہے۔ فرما ہاں جی، فرمائیے میری چادر لے جاؤ، آگ کے سامنے پھیلا کے کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری یہ چادر لے جاؤ اور آگ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود سے مس شدہ وہ کپڑا لے گئے اور سامنے پھیلا کے چادر کو کھڑے ہو گئے، آگ وہیں رک گئی۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ تو حضرت عمر یہ فرماتے کہ چلو آؤ مسجد چلتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں، چادر کیوں بھیجی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر حضرت عمر بھی مشرک ہے تو باقی کون مسلمان رہ گیا؟ سبحان اللہ اللہ ہے جی؟ اور کون ہے باقی دنیا میں ہے کون پھر مسلمان؟ بے شک کیا عمر شرک سکھانے آیا تھا؟ سبحان اللہ آپ آتے ہیں، بارش نہیں ہوتی حضور، فرمایا اچھا حضور کے چچا کو لے آئے، سبحان حضرت اللہ عباس کو، سبحان اللہ یا اللہ تیرے نبی کے چچے کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، بارش دے دے۔ سبحان اللہ بارش ہو گئی، کیوں لائے؟ یہ تقریباً سن 16 کی بات ہے، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شیخ تقریر فرما رہے تھے، اب بھی برآمدے میں تقریر کرتے ہیں چھتریوں کے قریب، وہ شیخ عربی میں تقریر کر رہے تھے، مولانا عبد القادر صاحب سعیدی جو جامعہ مہری میں پڑھاتے یہ بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس نے یہ حدیث بیان کی حضرت عمر اور حضرت عباس کو وسیلہ بنانے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ اور بڑی رو رو کے اس نے بیان کی۔ تو ہم نے ایک آدمی کو چٹ لے کے بھیجا، بھی جاؤ اس کو دو۔ وہ لکھا کیا؟ ایوہ العلامہ عقوبت النبی من تبرکات النبی املا بین و توجر والسلام، کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ہم روزہ کہتے ہیں، عربی میں قبہ کہتے ہیں، قبۃ النبی، کہ نبی کا روزہ بھی تبرکات میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ سبحان اللہ اب وہ ہر چیٹ کا جواب دے رہا تھا، جب ہماری چیٹ گئی تو کہا نجیب انشاءاللہ غدا، اس کا جواب ہم کل دیں گے۔ پھر کیا دینا تھا اس نے؟ اگر وہ کہتا تھا تبرک نہیں ہے تو ابھی حضرت عباس کو وہ متبرک بنا چکا تھا، سبحان اللہ حدیث بیان کر چکا تھا۔ اگر وہ کہتا ہے تبرک ہے تو پھر حکومت کی طرف سے مرتا تھا۔ بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں مجھے، اس کائنات کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک بیت اللہ، سبحان اللہ ایک روضہ رسول اللہ، اور دوسرا قرآن مجید۔ اگر یہ بھی تبرک نہیں ہے تو کائنات پہ تبرک دکھاؤ تو کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس جبریل تو نہیں آیا، قرآن تو ہے نا، بیت اللہ تو ہے، نبی کو تو نہیں دیکھا، روزے کو تو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر روزہ تبرکات میں نہیں آتا، بیت اللہ تبرکات میں نہیں آتا، تو پھر بتاؤ تبرکات نبی ہے کیا؟ سبحان اللہ اور عجیب دور ہے، وہاں جاؤ تو کہتے ہیں کہ بھی روزے پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف نماز منہ کر کے دعا مانگو، روزے کی طرف پیٹ کر لو، اور روکتے ہیں وہ۔ میں نے پچھلے سال اس متوع سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے اس پر؟ خاموش ہو گیا، جواب نہیں دیا۔ کہنے کا مولانا صاحب آتے ہیں ان سے پوچھنے کا، روک تو رہا ہے، جواب وہ دے گا۔ حضرات محترم، کیا اگر ذوق میں بیٹھے تو ایک حدیث بیان کر دوں؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال، قبیلہ بنی عمر کا کوئی جھگڑا ہوا ہے، میں فیصلے کے لیے وہاں جا رہا ہوں، اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو ابو بکر کو کہنا نماز پڑھا دے۔ ٹھیک ہے، سرکار چلے گئے، نماز کا وقت آ گیا، حضرت بلال آ کے کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، فرمایا تصلی الناس اقیم، میں اقامت کہوں، تکبیر کہوں، آپ نماز پڑھائیں گے؟ فرمایا ہاں ہاں آپ تکبیر کہیں، مجھے سرکار نے بھی فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، بلال نے تکبیر کہی، ابو بکر مصلی پر آیا۔ سبحان اللہ۔ اس پیچھے 40 صفیں تھیں، 39 تھیں، 30 تھیں، جتنے بھی تھیں، مختلف روایات ہیں، بہرحال مسجد بھری ہوئی تھی، کیونکہ وہ صحابی کوئی ایسا تو نہیں تھا جو گھر میں نماز پڑھتا ہو۔ سرکار نے فرمایا جس نے گھر میں پڑھی اس کی نماز نہیں، اور اگر مسجد میں آیا جماعت ہو چکی تھی وہ چل کے آیا، فرمایا گھبرائے نہیں، اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اب صحابہ سارے صفیں تیار ہیں، نماز ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہیں، اتنے میں میرے سرکار کی تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہیں، جب سرکار پہلی صف میں آئے تو صحابہ نے تصفیق شروع کر دی ایسے، یہ تو تالی ہے، یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا ایک طریقہ ہے تالی بجانا، یہ ہے تصفیق، ادھر پشت ایک ہاتھ کی اور انگلیاں، تصفیق کہتے ہیں اس کو، کہ ابو بکر صدیق کو بتائیں کہ نبی پاک آ گئے ہیں، وہ تو کھڑے ہیں اپنی جماعت میں نماز میں محو کھڑے ہیں، انہیں کیا خبر کہ سرکار آ گئے ہیں۔ جب سارے صحابہ نے تصفیق شروع کی تو میرے ابو بکر صدیق کے کانوں تک آواز پہنچی، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ تصفیق جو ہو رہی ہے یہ سرکار تشریف لے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں ہوا کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ہوا کیا، ثم التفت الیہ، ابو بکر صدیق کھڑے تھے مصلی پر، جب سرکار کی آمد کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے مصلی پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو پیٹھ کر لی اور مصطفیٰ کی طرف رخ کر لیا، اور پھر اسی تک نا فرفع یدیہ، دونوں ہاتھ دعا کے اٹھائے، فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کی کہ یا اللہ آج دیدار رسول کروایا وہ بھی نماز میں، سبحان اللہ، رخ مصطفیٰ دکھایا وہ بھی نماز میں۔ سبحان اللہ، بڑی عجیب کیفیت ہے۔ آپ جب روضے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کتنا سکون آتا ہے نماز میں، سبحان اللہ، کیوں بھائی؟ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کو ہوتا ہے، جب روضے کو دیکھ کر ایمان والوں کو ہوتا ہے۔ 15 میں پچھلی سال میں گیا تو میں وہاں بیٹھا تھا، دروشی پڑھ، مجھے مطلب اٹھے آپ کیا کر رہے ہیں، میں کہ دروشی پڑھوں، نہیں آپ دروشی نہیں پڑھے، آپ روضے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے 1 لاکھ روپیہ بھرا ہے، عمرے کا خرچہ ہوا ہے میرا، میں 1 لاکھ بھر کے تیرا بوتھا دیکھنے آیا ہوں، بے شک، یا تیری اس گاڑی کو دیکھنے آیا ہوں، یا تیرا منزلہ مکان کو دیکھنے آیا ہوں، اور بے وقوف ہم آتے ہی یا بیت اللہ دیکھنے ہیں یا روضہ رسول اللہ دیکھنے آتے ہیں۔ افحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کی کہ یا اللہ کہ تیری نماز میں سرکار کا دیدار،
عبادت میں نبی کا چہرہ. کسی نے کہا تھا کہ غضب کیا تیری یاد نے، مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. مگر ہم اس کو ترمیم کر کے پڑھتے ہیں اسی موقع کی مناسبت پر. ابو بکر صدیق کو سامنے رکھ کر اس نماز کی مناسبت پہ یوں نہیں کہتے کہ غضب کیا تیری یاد نے، ہم کہتے ہیں کرم کیا تیری ذات نے. کرم کیا تیری ذات نے. اس نے کہا مجھے آج ستایا نماز میں، میں کہتا ہوں مجھے آج جگایا نماز میں. کرم کیا تیری یاد نے، مجھے آج جگایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے. سبحان اللہ. یاد ہم اپنے لیے تو کہہ سکتے ہیں، مگر یہاں یاد کا لفظ ہی مناسب نہیں ہے. یہاں کرم کیا تیری ذات نے ہے جی. کرم کیا، کیسا کرم ہوا. اگر آپ ذوق میں بیٹھے ہیں تو آپ کے ذوق بھی ایک محبت عشق کی بات کرتے ہوئے میں اپنے مضمون کی کڑی کو ملاؤں گا کہ ابو بکر کہاں کھڑے تھے؟ مصلی کوئی سرزمین عرب کی عام جگہ کا تھا. مسجد نبوی کا مصلی تھا. کیا بغیر اجازت آئے تھے؟ مصلی والے نے کہا تھا کہ نماز پڑھا دینا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنا ابو بکر اس وقت کس مقام پر ہوگا؟ عشق کی کس مقام پر ہوگا؟ آپ اگر مدینے جاتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی کیفیت سبحان اللہ کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کوئی آدمی نہیں بیان کر سکتا کہ میری کیفیت کیا تھی. میں بھی نہیں بیان کر سکتا. ہم جب جاتے ہیں معتمر کے پاس، عمرہ کرنے والے کے پاس، حاجی کے پاس، وہ حالات سناتا ہے. وہاں گیا تھا، مسجد حقیق گیا تھا، مسجد قباء گیا تھا، مسجد عائشہ گیا تھا، مسجد نمرہ گیا تھا، مسجد بلال گیا تھا، مسجد عائشہ، مسجد ابو ذر غفاری گیا تھا، مسجد ابو بکر گیا تھا، مسجد عمر دیکھی ہے، مسجد عثمان دیکھی ہے، مسجد فاطمہ دیکھی ہے، مسجد بلال دیکھی ہے. یہ تو کہتا ہے، مگر آج تک کسی حاجی نے یہ بتایا کہ جب میری پہلی نگاہ بیت اللہ پر پڑھی تو میرے دل کی کیفیت کیا تھی، یا میری پہلی نگاہ روضے رسول پر پڑھی تو میرے دل کی کیفیت کیا تھی. نہیں بتایا، بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ زبان کو طاقت ہی نہیں ہے کہ دل کے حال کو بیان کر سکے. کال کو طاقت نہیں کہ حال کو سنائے. جب میں اور تم اپنے دل کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، کون ہے جو صدیق کے دل کی کیفیت بیان ابو بکر کس حال پہ کھڑا ہوگا؟ اور وہاں کہ جو 230 یا 35 وولٹیج ہے وہ تو وہی کھڑے ہیں. تار نہیں بدلی، ہولڈر نہیں بدلا، وولٹیج نہیں بدلے. روشنی بڑھتی کیوں گئی؟ ہم بلب تبدیل کرتے گئے. بلب کی اپنی کیپیسٹی اور صلاحیت تھی، جتنی اس کے اندر تھی اتنا روشنی کی. ارے خدا کے لیے رسول بھی ایک ہے، مدینہ بھی ایک ہے، مکہ بھی ایک ہے، مگر بلب کی کیفیت تو جدا ہے نا. میرا بلب پتہ نہیں زیرو کا ہے یا نہیں. جب وہاں محکم دین گیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب فرید الدین کے بلب کی بات کرو، پھر غزالی زمان کے بلب کی بات کرو، مہر علی شاہ کے بلب کی بات کرو، ارے ابو بکر کے بلب
کی بات کرو یا عمر عثمان علی کے مدد کی بات کرو، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مناظر اسلام، مناظر اہل سنت۔ عجیب کیفیت تھی۔ ماشاءاللہ۔ اب ایک طرف جب سرکار تھے، دوسری طرف بیت اللہ تھا، درمیان میں ابو بکر صدیق تھے۔ سبحان اللہ سبحان ایک طرف سرکار، دوسری طرف بیت اللہ، درمیان میں ابو بکر صدیق تھے۔ سبحان اللہ اب صدیق نے کیا کہا؟ سبحان اللہ کہا نہیں، کر کے دکھایا سبحان اللہ کہ لوگوں، اگر ایک طرف بیت اللہ ہو، دوسری طرف رسول اللہ ہو، تو بیت اللہ کو پیچھ کر دو، محمد کو پیچھ مت کرنا۔ بے شک بتائیں، آپ کو ابو بکر کا عقیدہ وارے آتا ہے یا مولوی کا عقیدہ وارے آتا ہے؟ اللہ، بولے بولے بولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے اگر جا مرنا ہے تو امام، اس امام کے پیچھے مر، ہم نے تو صدیق کے پیچھے مرنا ہے۔ ہمیں ابو بکر کا عقیدہ چاہیے، اس مولوی کا عقیدہ نہیں چاہیے جس کی ایک مشت داڑھی بھی مکمل نہیں ہے۔ حضرات محترم، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان سے کہو، اب میں اس وقت لوگ پوچھتے تھے، وہ پشت کر کے سکا کے روزوں کو دعا مانگ اور نہ پیچھ کر رسول اللہ کو کہ جی وہ امام صاحب کہتا ہے، مولوی کہتا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس کو کس نے مسلح پر کھڑا کیا ہے، میں تو اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کو محمد نے کھڑا کیا ہے۔ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھا دے۔ ارے بتائے، اب ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں حضور کا معمول شدہ امام ہوں۔ صدیق نے بتایا کہ لوگوں، مصطفیٰ کو پیچھے نہیں کرنی۔ اب بتائیے، سنیو، بتاؤ ابو بکر کا عقیدہ کس کے پاس ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، برکت صدیق، مناظر اہل سنت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہمارا عقیدہ صدیق والا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کئیوں کا عقیدہ مولوی والا ہے۔ ہمارا عقیدہ صدیق، صدیق اکبر والا ہے۔ سبحان اللہ صدیق اکبر والا ہے۔ اس کو مولوی چھڑوائے گا، ہمیں ابو بکر چھڑوائے گا۔ بے شک سبحان اللہ ہے جی؟ بے شک اس کو مولوی مبارک، ہمیں صدیق مبارک۔ سبحان اللہ بے شک کیا صحابہ والا عقیدہ بھی شیر کا ہے؟ اور یہ بیت اللہ کی کیفیت کیا ہے؟ ارے بیت اللہ یہ کعبہ بننے میں مصطفیٰ کی رضا کا محتاج ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ اگر میرے آقا نہ چاہتے تو یہ کبھی کعبہ بیت اللہ نہ بنتا کعبہ بنتا ہی نہ۔ بے شک میرے آقا بیر روما کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، میرے آقا کا رخ شمال کی جانب ہے، بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نمازیں۔ 17 مہینے کئی دن مدینے میں جا کر میرے آقا نے نمازیں پڑھی ہیں۔ سبحان اللہ آپ کا چہرہ ادھر ہے، پیچھے صحابہ صفیں باندھے کھڑے ہیں، یہودی گزرا ہے۔ آپ محمد یتبع قبلتنا ویخالف دیننا، یہی محمد ہے جو ہمارے دین کی مخالفت تو کرتا ہے، ہمارے قبلے کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھتا ہے۔ کہ یہودیوں کا قبلہ بھی تو بیت المقدس ہے نا، کہ ہمارا قبلہ تسلیم کرتا ہے، ہمارے دین کو تسلیم نہیں کرتا۔ یا اس کو چاہیے کہ ہمارے قبلے کو مانتا ہے تو ہمارا دین بھی تسلیم کرے، اگر ہمارا دین نہیں مانتا تو ہمارا قبلہ چھوڑ دے۔ یہ اس کی بات میرے آقا کے سما مبارک تک پہنچی تو میرے آقا نے اسی حالت نماز میں آسمان کی طرف اٹھا لیا سبحان اللہ اور دل میں ہی کہا کہ یا اللہ سنا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، دل میں ارادہ کیا۔ اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔
महबूब, آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہم نے بار بار دیکھ لیا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ لام تاکید کی، نون تاکید کی، جملہ مضارع کا استمرار پر دلالت کرتا ہے. معنی یہ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ اور کاف خطاب کا کہ ضرور در ضرور ہم آپ کے لیے قبلہ تبدیل کرتے ہیں. مولا کون سا فرما تردہ جہاں تیری مرضی آئے، تیری مرضی آئے. ان سے پوچھو جو کہتے ہیں رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جی. ارے اس کے ارادے سے ابھی تو اس نے لب بھی نہیں ہلائے، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور عرض بھی نہیں کیا رب کی بارگاہ میں. ارادے سے بیت اللہ کعبہ بن گیا اور اگر وہ ہاتھ اٹھا کے کہے تو پھر کیا؟ اگر وہ زبان سے کہہ دے تو کیا ہوگا؟ ارے زبان سے کہا. حضرت ام سلیم انس بن مالک کو لے آئی کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے. فرما اللہ اس کی اولاد میں برکت، اس کے باغ میں برکت. حضرت انس فرماتے ہیں میرے ہوتے ہوئے پوتے، پڑ پوتے، جھڑ پوتے 100 سے آگے بڑھ چکے تھے. 100 سے میرا خاندان بڑھ چکا تھا اور ہر ایک کا باغ کھجور کا سال میں 1 مرتبہ کھجوریں دیتا ہے. انس کا باغ 2 مرتبہ دیتا تھا. پتہ نہیں نبی نے بگاڑا کیا ہے. نبی کے جانے سے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محبوب آپ چہرہ بدل دے، آج ادھر جس طرح منہ کر لیں گے میں بیت اللہ کو کعبہ بنا دوں گا. میرے آقا نے صفے چیرتے ہوئے اس طرف منہ کر لیا جنوب کی طرف، شمال سے جنوب کی طرف. صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نبی بشر ہے کہیں بھول تو نہیں گیا، کہیں بھولا تو نہیں. انہوں نے بھی اپنے چہرے ادھر کر لیے کہ یار جدھر ہے تو نماز بھی. میرے آقا نے سلام کے بعد دیکھا تو صحابہ وہی کرے تھے، چہرہ ادھر بدل دیا، ادھر کر لیا رخ. حضرت نبی پاک کے ساتھی مسلمانوں کو پتا چلا کہ کعبہ بننے میں نبی کی رضا کا محتاج ہے. اگر میرا نبی نہ چاہتا تو کعبہ کبھی قبلہ بنتا ہی نہ. یہی وجہ ہے کہ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں بھئی؟ اللہ کی. اچھا یہ شمال کی جانب بھی خدا ہے، جنوب کی جانب کہ مغرب کی طرف ہے بس؟ ہاں جی مشرق کی طرف بھی خدا ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو پھر ایسا کیا کریں، ایک نماز ادھر منہ کر کے پڑھیں اور ایک نماز عبادت اس کالے کوٹھے کی ہے یا خدا کی ہے؟ جی ادھر نہیں ہے خدا تو ایک نمبر ادھر پڑھ کے دکھائیں. یا اللہ تو ہر سمت ہر طرف مگر جھکنے کو ادھر کیوں کہا؟ فرما لوگوں عبادت میری کرو، مرضی میرے یار کی مانو نا. عبادت میری، مرضی میرے یار کی جو تھی ادھر. میرے آقا کی مرضی ادھر تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں سب سے بڑی عبادت افضل نماز ہے. ہے جی عبادتوں میں سے افضل نماز عبادت ہے. جب افضل عبادت میں رسول اللہ کی مرضی کا دخل ہے تو باقی بچ کون سے؟ جب افضل عبادت میں رسول کی مرضی کا دخل ہے تو باقی کون سی چیز بچی جو مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر ہو؟ عبادت خدا کی مرضی میرے
मुफस्सिर ने तो ये लिख दिया कि महबूब हाजा किबला तो जैसा देखा कि ये बैतुल्ला तेरा किबला है मगर तेरे जिस्म का किबला है। वह किबला तो रूह का आना और तेरे रूह का किबला मैं हूं। किबला कहते हैं जहां नजर हो, मुतवज्जे हो, है जी। फरमा हादा किबला तो जैसा देखा, ये तेरे जिस्म का किबला है कि तेरा जिस्म मुतवज्जे इधर है। वह किबला तो रूह का आना और तेरे रूह का किबला मैं हूं कि वो मेरी तरह मुतवज्जे है। वह किबला थी अंत और मेरा किबला तू है। ये मेरी तवज्जो इन्नका बिअयुनिना, ऐ महबूब आप हमारी आंखों में बसते हैं। इन्नका बिअयुनिना, हमारी आंखों में रहते हैं आप। बैतुल्ला नबी की रजा का मोहताज है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि बैतुल्ला के बाहर जो गिलाफ कढ़ाइए इसको चूमना जायज है? अच्छा बैतुल्ला किस चीज का है भाई? चांदी का, सोने का, तांबे का, किस धात का बना हुआ है भाई? क्यों भाई? कोई जिसने देखा है या जिसने पढ़ा है पता तो सबको है ना। कोई देख कर रहे हैं, किसी ने पढ़ा है किताबों में, पता तो है ना। तो जब अगर बोलते नहीं तो सर तो हिला दें मुझे। अलबत्ता ये जरूर है कि पत्थर हिलता ही नहीं, पत्थर नहीं हिलता, पत्थरों का है ना। अच्छा अल्लाह इसमें रहता है। हम किसकी तरफ नमाज मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? उसी काबे की तरफ जो पत्थरों का बना हुआ है। जो वहां खड़ा है तो सामने नाक के सामने उस काबे को रखे, जो वहां नहीं है दूर है तो उस तरफ उस जाने मुंह कर ले। ऐसे है ना मसला। तो अब एक पत्थर का कमरा है, हम उसको हाथ बांध कर सजदा भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? झुकते हैं कि नहीं झुकते? जो एक आदमी पत्थर के कमरे को झुके क्या वो मुशरिक नहीं है? क्यों भाई? क्या ख्याल है आपका? कोई बचता है मुसलमान? भाई पत्थरों का कमरा है, आप उसको सजदे कर रहे हैं, झुक रहे हैं। जो पत्थर को झुके वो कौन है? बताएं, पूछे ना। तो सीधा सा जवाब है, अरे भाई हम झुकते जरूर हैं मगर इसकी इबादत की नीयत से नहीं झुकते। हम इसकी ताजीम करते हैं, इबादत अल्लाह की, ताजीम बैतुल्लाह की। हम इसकी इबादत की नियत से नहीं झुके। अगर झुके हैं तो ताजीम के लिए झुके हैं। तो पता चला अगर ताजीम के लिए झुक जाए तो मुशरिक नहीं बनता। ताजीम के लिए झुक जाए तो यहाँ यही तो आके यहाँ इनको गलती लगी और जहां से ये लाइन से पटरी से उतर गए और गुमराह हो गए। इज्जत और इबादत को एक समझा। इज्जत और इबादत को, इज्जत और चीज है, इबादत इज्जत और चीज है, इबादत। अच्छा घर में बूढ़ी माँ बैठी है, उसका बेटा आया लाहौर से, कराची से, कहीं दूर से आया, बड़े अरसे के बाद आया। उसने देखा माँ बैठी है, वो आते ही माँ के कदम में सुभान अल्लाह, बस आपको तो पाँव भी चूमने लग गया। झुका भी सही, पाँव भी चूमे, तो मेरे ख्याल मुशरिक बन गया नहीं, क्योंकि झुका भी है। ताजीम। उससे पूछो क्या तूने माँ की इबादत की है? मोहब्बत और ताजीम, मोहब्बत और ताजीम में झुका है। माशाल्लाह। तो पता चला ताजीम में झुकना शिर्क
صحابہ کرام، حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ کئی مہینے کے بعد جب ایک مہم سے واپس آئے، کافی عرصہ گزر چکا تھا، نبی پاک کی زیارت نہیں ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ابھی اونٹوں پر سوار تھے، سامنے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آیا تو ہم سے رہا نہ گیا۔ كُنَّا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا وَنُقَبِّلُ يَدَهُ وَرِجْلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے رہا نہ گیا، اونٹ کو بٹھانے کی فرصت کو بھی اچھا مناسب نہ سمجھا، ہم نے اوپر پلانوں سے چھلانگیں لگانا شروع کر دی، جمپ لگانا شروع کر دے۔ كُنَّا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا، ہم نے اونٹوں کے پلانوں سے چھلانگیں شروع کر دی، جا کر نُقَبِّلُ يَدَهُ وَرِجْلَهُ، ایک بوسہ نبی کے ہاتھ کو دیا، دوسرا نبی کے پاؤں کو دیا، تب ہماری محبت کی آگ بجھی۔ حضرت عمر آئے، دیکھا یہ مقام ابراہیم ادھر پڑا ہے، پھر صفائی کرنے والوں نے اٹھا کے اس کونے میں رکھ دیا، دوسری نماز میں آئے تو ادھر پڑا تھا، تیسری نماز میں آئے تو کسی نے اٹھا کے، خیال آیا کہ یہ نبی کے قدموں والا پتھر ہے، سبحان اللہ، یہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت ہو، ہم اس کے سامنے رکھ کے اس کو مصلی بناتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس کے سامنے، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عمر سوچ کے گھر سے نکلے، آج میں جاتا ہوں، ابھی راستے میں تھے، اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا اللہ، فرمایا جلدی کر، عمر سوچ کے جا رہا ہے، تو اس کے جانے سے پہلے قرآن کی آیت لے جاؤ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ابھی حضرت عمر پہنچے نہیں تھے، عرض کی حضور میرا خیال ہے ایسے کرنا چاہیے، آپ نے فرمایا عمر ان اللہ ینطق علی لسان عمر، فرمایا خدا بھی عمر کی زبان پر بولتا ہے، خدا بھی عمر کی زبان پر بولتا ہے، عمر جیسے تو نے کہا ہے قرآن کی آیت بھی نازل ہو چکی ہے۔ ابھی جس کو مصلی بنائے اس کے سامنے جھکیں گے نہیں؟ عمر کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ ہم اس کے پتھر کے سبحان اللہ، اور پتھر کے سامنے جھکنا، اس کی تعظیم کرنا تو شرک ہے۔ کیا عمر شرک سوچ کر آئے تھے؟ اور نبی کو مشورہ بھی شرک کا دیا، پھر قرآن نے بھی آیات شرک کی اتاری۔ عمر سوچ کر آئے اس کی عزت کریں گے، عزت اور چیز ہے، عبادت، عزت کو عبادت سمجھ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بسا اوقات کو کوئی آج کل تو وہ دور ہے، ملو نا السلام علیکم، ایک ہاتھ کھڑا کر دیا، میں نے کہا دونوں نہ جی، یہ شرک ہے، یہ ایسا جاہل ہے بخاری بھی نہیں پڑھ سکا۔ امام بخاری نے جب مصافحے کا ذکر کیا، ہاتھ ملانے کا اوپر باب باندھا، باب اخذ بالیدین، ایک باب باندھا، باب الاخذ بالیدین، مصافحے کا جب ذکر کیا، مصافحے والی حدیثیں نقل کی جس باب میں، تو اوپر باب باندھا، باب الاخذ بالیدین، کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا۔ بے عشق نبی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخارن کو بخاری نہیں، حدیث میں تو ایک لفظ ہے، میں کہا جب ایک لفظ ہو تو پھر وہی معنی بنے گا۔ حضور نے فرمایا من سالم المسلمون بلسانہ ویدہ، المسلم من سالم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے ایک دوسرے کو محفوظ رکھے۔ حضور نے واحد کا صیغہ بولا ہے، تو ایک ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، دوسرے سے چانڈ لگاتا رہے، کیونکہ حدیث میں لفظ واحد ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی
کل شیء قدیر، اللہ کے ہاتھ میں ملک ہے، لفظ واحد ہے، تو کیا مانا کرو گے مولوی جی؟ خدا کے ایک ہاتھ میں اختیار ہے، دوسرا خالی، کیونکہ واحد ہے نا لفظ۔ پتہ نہیں یہ پڑھے کہاں ہے جاہل، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ تعظیم اور ہے، عبادت اچھا ایک نے تو یہ لکھ دیا کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، جانور کا ہے تو نہیں ہوتی۔ بلکہ مجھے مولانا عبد الغفور جھنیر صاحب نے بتایا ملتان میں تو نام لے رہے تھے کہ ایک حافظ صاحب نے نماز پڑھاتے ہوئے توڑ دی نماز بھی، کیوں کہ مجھے نبی کا خیال آ گیا۔ آج آئیے ذرا توجہ کر کے بیٹھیے، بس آخری باتیں کر رہا ہوں۔ میرے آقا نماز ادا فرما رہے ہیں، سجدے میں تھے، اتنے میں امام عالی مقام چلتے چلتے آ کر کاندھے پر سوار ہو کے بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے تسبیح پڑھا دی اس خیال سے کہ حسین بیٹھا ہے، حسین بیٹھا ہے، اللہ اکبر، اور حسین بیٹھا ہے، کہیں اٹھتوں تو یہ گر نہ جائے، اس خیال سے تسبیح پڑھا دی، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 سے بھی اوپر ہو گئے، 72 مرتبہ نوبت جا پہنچی۔ میرے آقا پڑھ رہے ہیں سبحان ربی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور اوپر خیال کیا ہے کہ حسین، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خیال یہ ہے کہ حسین میری پشت پر بیٹھا ہے، اور ادھر پڑھے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، زبان پر خدا کی یاد ہے، دل میں حسین کی یاد ہے، ادھر خیال ہے کہ حسین بیٹھا ہے، کہیں گر نہ جائے۔ نماز لمبی ہو گئی، جب تک حسین نہیں اترے میرے آقا نے سر نہیں اٹھایا، اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور آپ نے عصر 9 نماز نہیں پڑھی بلکہ اسی نماز کو آگے مکمل کر دیا۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی دیر حسین بیٹھا رہا؟ 72 مرتبہ تسبیح پڑھی جا چکی ہے، بڑی لمبی دیر بیٹھا رہا، ایک رکن کے ادا کرنے سے بھی زیادہ دیر ہو گئی، بیٹھا رہا، نبی نے نماز توڑی نہیں بلکہ آگے مکمل کر لی۔ یا رسول اللہ نماز نہیں ٹوٹی؟ فرمایا نہیں ٹوٹی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز نبی کی تھی، خیال حسین کا تھا، نماز نبی کی تھی، خیال حسین کا تھا، نماز نہیں ٹوٹی۔ نماز نبی کی تھی، خیال حسین کا تھا، نماز نہیں ٹوٹی۔ اور لوگوں نبی کی نماز تو حسین کے خیال سے نہیں ٹوٹتی، اس بدبخت کی نبی کے خیال سے ٹوٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دوسری مرتبہ، ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک جب آئے ابو بکر مصلی پر کھڑے تھے، آپ پیچھے ہٹے، حضور نے اشارہ کیا نہیں رکے، پیچھے آ گئے، میرے آقا آگے آ کے نماز شروع کرا دی، ابو بکر پیچھے آ گئے، فرمایا ابو بکر میں نے اشارہ کیا تھا تم رک جانا، کہا ما ینبغی لأبی قحافہ تھا، ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ طاقت کہاں تھی کہ محمد کے آگے کھڑا ہو جائے؟ یہ تو کہتے ہیں نبی کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں نبی سے بات کرنے سے بھی نہیں ٹوٹتی۔ ذوق میں بیٹھے ہیں، میرے آقا نے ایک نماز پڑھائی، 4 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعت کا سلام ہے، سلام پھیر دیا۔ اب صحابہ نے خسر شروع کر دی کہ یار یہ روزانہ تو ہم یہ 4 رکعت نہیں پڑھتے ہیں، آقا بھی تو 4 پڑھاتے ہیں، آج تو حضور نے 2 پڑھائی ہیں۔ یار تو پوچھ سرکار سے کہ نماز آج سے کم ہو گئی ہے یا نبی پاک کہیں بھول گئے؟ اب کسی کو جرأت نہ ہو، ذوالدین صحابی تھے، حجے تھے، یار تو حجاتی آدمی ہے، تو اٹھ، وہ اٹھ کھڑا ہوا، آپ کو سے رات الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ،
حضور آج سے نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ فرما میں نہ بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ حضور پھر نماز تو 2 رکعتیں پڑھی ہے۔ فرما ابو بکر 2 رکعتیں پڑھی ہے؟ جی حضور 2 رکعتیں پڑھی۔ عمر 2 رکعتیں پڑھی ہے؟ جی حضور 2 رکعتیں پڑھی ہے۔ عثمان جی فرما چلو 2 اور پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ چلو 2 مکمل کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ باتیں کی صحابہ سے، سبحان اللہ تصدیق کی، نماز نہیں ٹوٹی، نماز نہیں ٹوٹی۔ فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز قضا ہوئی ہے، سبحان اللہ تقصیر ہوئی ہے، نماز بھی 4 رکعتیں۔ اور پھر کیوں؟ فرمایا لا انسی ولیکن انسا، لوگوں میں بھولتا نہیں، مجھے بھلایا جاتا ہے۔ لا انسی ولیکن انسا، میں بھولتا نہیں، مجھے بھلایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے اس نماز، آقا کو نماز میں بھلایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی نے ہر کام کر کے دکھانا تھا۔ فرمایا محبوب آپ کو نماز میں ہم بھلا رہے ہیں، آپ دوبارہ ان کو قضا کر لیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تمہارا کوئی امتی بھول جائے، اس کی نماز در بدر ٹھوکریں نہ کھاتی پھرے، آپ کی اسی نماز کے دامن میں آ کر وہ بھی قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقام صحابہ پر علی چھوری سیدھی کرو میں آرام کرتا ہوں، سبحان چھوری اللہ چھوری سیدھی۔ سبحان اللہ علی نے نماز نہیں پڑھی تھی، سرکار نے پڑھی تھی۔ کہیں باہر سے اے مولا علی فرما جھولی کرو میں سوتا ہوں، اب انکار تو تھا نہیں۔ سبحان اللہ سورج غروب ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مایوب کی کہا کس نے آپ کو رلایا ہے؟ حضور نماز میں نے نہیں پڑھی، نماز قضا ہو گئی ہے۔ سورج ڈوب گیا ہے، سورج، اور زندگی میں علی کی یہ پہلی نماز تھی جو قضا ہوئی، علی کی پہلی نماز تھی جو قضا ہوئی ہے، وہ بھی کوتاہی سے نہیں ہوئی، نبی کی اطاعت سے ہوئی ہے۔ بے شک بے شک اس کی ایک نماز قضا ہوئی، علی رونے لگ گیا۔ تمہاری تو 10 سال کی قضا ہے، کبھی روئے ہو؟ علی کی ایک نماز قضا ہوئی، علی ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ سبحان اللہ، حضور آپ کے ہوتے ہوئے، حضور نے اشارہ کیا ایسے سورج کو، سبحان اللہ ایسے سبحان اللہ سورج کو اشارہ کیا میرے آقا نے، سورج اثر کی جگہ پر آیا۔ سبحان اللہ، 360 فرشتے اس پر مقرر ہیں جو سورج کو لے کر جاتے ہیں، اس کے برج ہیں، لائن ہے اس کی، یہ لائن سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، اگر ایک ذرا بھی ہٹ جائے تو اس کی گرمی اتنی ہو کہ زمین کو تانبے کی بنا دے، اپنی برجوں میں جاتا ہے، اپنی لائن میں جاتا ہے، وہ فرشتے لے جاتے ہیں، اور یہ جاتے ہوئے سجدہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ ادھر اس کے سجدے کا ٹائم تھا، ادھر اشارہ مصطفیٰ تھا، ادھر اس کے سجدے کا ٹائم تھا، ادھر اشارہ مصطفیٰ تھا۔ یا اللہ میں اب سجدہ کروں، فرما چھوڑ دے سجدہ، محمد کے اشارے کی لاج رکھنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان چھوڑ دیا علی نے سجدہ، سورج واپس آیا، اور یہ نہیں فرما علی جلدی جلدی پڑھ لو، ہم نے بڑی محنت سے منگایا ہے، بس یہ لے ایلاف قریش میں پڑھ لینا، سبحان اللہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لینا، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لینا، یہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے گا۔ فرما علی پڑھ لو، تیری مرضی سورت بقرہ شروع کر دے، تیری مرضی یاسین پڑھ، آج اس کو موقت نہیں کیا، آج علی کے نماز کی ساتھ میں شروع ہے، جب تک تو نے سلام نہیں پھیرنا سورج نے واپس جانے کا نام نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پڑھے تو نبی نے اشارہ کیا، یہ میرا ہاتھ ہے نا پنجہ، میں اسے پکڑ کر
मजबूत ताकत लगाऊं तो जोर पूरा लगेगा नहीं लगेगा, है जी? अगर अंगूठा अलग कर 4 उंगलियों से लगाऊं तो उतना जोर लगेगा? कम हो जाएगा, ये उंगली भी उठा दूं तो 3 से पकड़ूं, कम हो जाएगा, फिर 2 से अगर पकड़ूं, फिर भी कम हो जाएगा, फिर 1 उंगल से पकड़ूं, और कम हो और 1 उंगल अगर यूं टेढ़ी हो तो जोर ज्यादा लगता है, अगर सीधी हो तो कम लगता है। और एक कहते हैं इशारा, इशारे में कितनी ताकत लगती, कितनी ताकत लगती इशारे में। और इशारा एक लकीर खत महूम है, ये पढ़े लिखे हजरात जानते हैं, महूमा खत मो लकीर है, वहमी वजूद नहीं है इसका। इशारा किया, इशारे में सबसे कम ताकत लगती है। नबी का इशारा हुआ, फरिश्ते 313 टूट टूट कर नीचे गिरे, सूरज ने जंप लगाया, असर की जगह आया। जिसके इशारे की ये ताकत है उसकी 1 उंगल का मकाम क्या होगा? अगर वो 2 उंगलें मिला ले तो फिर क्या ताकत बनेगी? अगर वो 3 इस्तेमाल करे तो फिर क्या ताकत बनेगी? अगर वो 4 उंगलियां इस्तेमाल करे फिर ताकत क्या बनेगी? अगर वो 5 इस्तेमाल करे तो यदे मुहम्मद का मकाम को होगा। अरे ये तो इशारे की ताकत है, मुस्तफा की ताकत का क्या कहना? जी मौलवी जी लैलतुल तारीस में वो उस मकाम पे जब रात को सफर कर रहे थे नबी पाक, आपने फरमाया कि बिलाल हम सो रहे हैं, सुबह हम सोते हैं, अजान के दी देना और नमाज के लिए में उठाना। जी वो तो बिलाल को भी नींद आ गई और जनाब नमाज कज़ा हो गई सुबह की। मेरे आका ने सबसे पहले हजूर की आंख खुली, देखा तो बिलाल भी नहीं, जाके कांधे पे बिलाया, बिलाल या रसूलल्लाह मुझे शैतान ने सुला दिया है, मैं जाग रहा था तस्वीर पकड़ के, मैंने कहा अभी पौ फुटने वाली है, अभी सरकार को उठा दूंगा, मैंने पलान के साथ एक लगाई, मुझे नींद आ गई। तो देखो खुदारा, देखो तो सही है, मौलवी की बातें देखो तो सही, बाबा ये कैसा जुल्म करते हैं सूफी। नबी की नमाज कज़ा हो गई, बाद में जाकर आगे जाकर नमाज पढ़ी, फरमाई यहाँ नहीं पढ़ना, ये नहूसत वाली जगह है, हमारी नमाज कज़ा हो गई, छोड़ो इस जगह को। आगे जाकर हजूर ने जमात के साथ कज़ा की, नमाज सुबह की जमात कराई, कज़ा की। तो सरकार की एक नमाज जहां कज़ा हुई तो वहां आपने फरमाई ये मनहूस जगह है, इससे ठहरना नहीं है। जहां 20 साल से नमाज कज़ा है वो घर बरकत वाला होगा। सरकार ने फरमाया आगे जाओ, देखो जी नबी की नमाज तो कज़ा हो गई। ये बरेलवी का देखे, सूफियों का मन गलत, अली के लिए सूरज वापस आया, नबी के लिए अकल मानता है, मगर इसको पता नहीं है कि तेरे चक्कर को हम समझने वाले हैं। सादा लो दिलों को तो लूटता है, मुसलमानों को फंसाता है। अरे इसलिए नबी की खातिर सूरज नहीं लौटा, अली की खातिर लौटा, इसलिए कि उसवाए हासना नबी की चलनी है, अली की नहीं चलनी। उसवाए हासना रसूल की होती है। फरमाया अगर नबी की कज़ा के लिए सूरज निकलता तो फिर हर उम्मती की कज़ा के लिए निकलता। इसलिए महबूब आपके लिए सूरज वापस नहीं लौटाया, आप कज़ा कर ले ताकि उम्मत को कज़ा करने का तरीका आ जाए। तो हजरत मोहतरम, सरकार की इज्जत और चीज है इबादत। हम औलिया की इज्जत करते हैं, इबादत नहीं करते। अच्छा जी चलो ठीक है जी, मान लिया आपने इज्जत की है, जो जब मर गया फिर क्या है? अच्छा भाई, अच्छा भाई हम वलियों की इज्जत तो करते हैं, अल्लाह के नेक बंदों की, क्या इसलिए कि वो मोटे ताजे होते हैं? जो दुबला पतला लागेर और नहीं हो उसको वली हम नहीं मानते? है जी? विलायत ये जिस्म का ओहदा है या रूह का ओहदा है?
اگر جو موٹا تازہ ولی ہوتا ہے تو پھر عقی پہلوان سب سے بڑا ولی ہوگا، پھر تو بھولا پہلوان سب سے بڑا ولی ہوگا کہ موٹا تازہ پاکستان کا رستم ہے، پھر تو کوئی کمزور ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت روح کا ہوتا ہے، اس سے پوچھو روح مرتی ہے؟ روح بھی زندہ، ولایت بھی زندہ۔ اچھا قبر پہ جب جاتے ہو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس ولی کی لات کا صدقہ، اس کے ہاتھ کا صدقہ، اس کے پاؤں کا صدقہ، ایسے کہتے ہو؟ یا اللہ اس کی ولایت کا صدقہ، سبحان اللہ۔ اس کی نیکی کا صدقہ، ایسے کہتے ہو نا؟ بے شک۔ ارے ہم جسم کو تو وسیلہ نہیں بنا رہے، ہم اس کی عزت تب کرتے تھے اس کی ولایت کو دیکھ کر۔ ولی جیسے زمین پر تھا ویسے قبر میں بھی ولی ہے، جیسے زمین پر تھا ویسے قبر میں بھی ولی۔ تیری نماز، روزہ، حج، زکات قبر میں ہوتا ہے، ولی کی ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، اس کی نماز قبر میں کام آئے گی، اس کا روزہ قبر میں عمل ہوگا، ولی کی ولایت ہے۔ جس طرح وہ ولی پہلے تھا اب بھی مدار میں ہے، بلکہ فرما استبشر الرجل بصلاح ولدہ من بعدہ فی قبرہ، فرما جب باپ مر جائے اس کا بیٹا کوئی نیک کام کرے تو وہ اس کے باپ کا روح جو ہے، اس کی باپ کی روح اس طرح خوش ہوتی ہے جیسے دنیا میں خوش ہوتی تھی، وہ وہیں خوش ہوتا ہے قبر میں، اپنے بیٹے کی صلاحیت کو، صلاح کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے۔ تو جیسے وہ پہلے خوش ہوتے تھے تمہارے آنے سے، اب بھی وہ خوش ہو رہے ہیں، اب بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ روح مری نہیں ہے، ہم ان کے مہمان ہیں، ہم ان کے وہ ہیں معتقدین میں سے ہیں۔ جیسے پہلے وہ نظر عنایت کرتے تھے اب بھی نظر عنایت کر رہے۔ اسی لیے تو نبی پاک نے فرمایا ایک آدمی قبر پہ ٹیک لگا بیٹھا، لا توزع اخاک، وہ اٹھائے ٹیک، وہ نہیں اٹھا دے، اپنے بھائی کو ایذا نہ دے۔ نبی نے تو ٹیک لگانے پہ بھی منع کر دیا، فرما۔ اور عجیب بات ہے، یہ جی بت پرست ہیں، قبر چاٹن، بتاں کو چومدن۔ جس پاگل کو یہ بھی آج تک پتہ نہیں لگا کہ قبر کیا ہے اور بت کیا ہے، ڈیفرنس نہیں معلوم کر سکا، مابین امتیاز نہیں معلوم کر سکا، فرق نہیں کر سکا یہ کہ قبر کیا ہے۔ ارے خدا کے بندے، بت پر خدا کی لعنت ہے، مومن کی قبر پر خدا کی رحمت ہے۔ بت بنانا گناہ ہے، قبر بنانا ثواب ہے۔ اور بت وقودہ الناس والحجارہ، بت جہنم کا ایندھن ہے، اور قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر تو جنت کا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قبر کو بت کہتا ہے، جس کو اتنا علم بھی نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قبر اور چیز ہے، بت حضرات محترم۔ بس چونکہ کافی وقت ہو گیا ہے اس لیے آپ نے علماء کو بھی سنا، وہ تو اپنا اس کو نعت خانوں بھی سنا۔ میں ایک طالب علم کو لے آیا ہوں بھی آج تو میرے ساتھ آ جا، وہ مسافر طالب علم ہے، وہ 2 میں سے نعت کے پڑھتا ہے، وہ نعت خان نہیں ہے،